قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج بروز جمعہ 15 مارچ ساری دنیا میں اسلامو فوبیا کا دن منایا جائے گا۔ یہ دن سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کوششوں کا نتیجہ ہے، جس نے اقوام متحدہ میں کھلے عام یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو سامنے للکار کر کہا تھا کہ either you surrender or you fight for your freedom till death. What will I do? I ask myself this question and my belief is La ilaha illallah. There is no God but one. We will fight. عمران خان صاحب نے آج سے تقریباً 3.5 سال پہلے ستمبر 2020 میں جب انہوں نے اقوام متحدہ کے ہال میں کھڑے ہو کر اقوام عالم سے یہ بات کی، تو وہاں پر جہاں پر انہوں نے مختلف ایشوز کو ریز کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کوئی غلام ملک نہیں ہے، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ آزاد فارن پالیسی ہوگی، اور وہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ آزادانہ طور پہ برابری کے حساب سے سب سے ریلیشن بنانا چاہتا ہے۔ وہ ایڈ نہیں مانگتا، وہ ٹریڈ مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ کو یہ بھی بتایا کہ ترقی پذیر ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کی مین وجہ ترقی پذیر ملک رہنا کرپشن ہے، اور یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ اپنے پیسے عوام کے پیسے کھا کر ان کو لے کر آپ کے ملکوں میں جا کے سیف ہیونز کے طور پہ وہاں پر بستے ہیں، وہاں پر کاروبار کرتے ہیں، اور پھر اسی کرپشن کے سرمایہ سے آپ پوری دنیا کو رول کرتے ہیں، جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں۔ وہاں پر مختلف ایشوز کے ساتھ پھر کشمیر کے حوالے سے ببانگ دہل انڈیا کو للکارا اور بتایا کہ جناب پہلے بھی آپ کو مزہ چکھایا تھا فروری 2020 میں، اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم بلکہ ریٹیلیٹ کریں گے، ہم بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے اور ہم کسی حد تک اپنی آزادی کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا کا جو عمران خان نے آواز پوری دنیا میں اٹھایا، انہوں نے بتایا کہ اسپیشلی جو 9/11 کے بعد جو پوری دنیا میں ہوا، وہاں پر مسلمانوں کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا اسلام کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے ٹیرورزم سے، جبکہ انہوں نے مختلف تاریخ کے حوالے دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور ہمیشہ پرامن رہا ہے۔ پوری تاریخ میں اگر ہوا ہے تو ویسٹرن ورلڈ نے جو ہے ظلم و ستم کیے ہیں، دہشت گردی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ اس کو انالیسس کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو شیطانی چکر چل رہا ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کا ہے، جیوز کا ہے، اور پھر یورپ اور امریکہ مل کے ترقی پذیر ممالک کو جس طرح دباتا ہے، یہاں پر مارشل لا کریٹ کرتا ہے، یہاں پر تالے آزما کو کریٹ کرتا ہے، یہاں پر لیڈرشپ آنے نہیں دیتا، جمہوریت نہیں آنے دیتے، اور پھر اس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو غریب سے غریب تر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اسی دن آگے یہ بھی کہا کہ امت مسلمہ کے اس لیڈر کو بے بنیاد کیس بنا کر جیل میں قید رکھنا عالمی سازش کے سوا کچھ نہیں۔ عمران خان نے اسلامو فوبیا کا مقدمہ جس انداز میں پوری دنیا میں لڑا، اس کا نتیجہ ہے کہ آج اسلامو فوبیا کے حوالے سے عالمی دن منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں یہ میسج جاتا ہے کہ اسلام شر پسند نہیں ہے اور یہ امن کا دین ہے، ورنہ اس سے قبل جو حکمران رہے انہوں نے دہشت گردی کی وجہ سے دنیا میں اسلام کو شر پسند بنانے کا جواز دے رکھا تھا، اور یہ عمران خان ہی تھے جن سے اللہ نے یہ کام لیا اور پورے عالم اسلام کی ترجمانی کی۔ الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، ناموس رسالت کے پہرے دار کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس دور کے آزاد مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں قحط الرجال کے اس دور میں مرد کلندر، مرد درویش اور مرد مومن کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عظیم کپتان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھے فخر ہے اپنے انتخاب پر، اپنے لیڈر پر، اپنے کپتان عمران خان پر۔ الحمدللہ
اس کے ساتھ میں کچھ باتیں جو پوائنٹ کی ہیں وہ 15 مارچ کے حوالے سے اور 5 اگست اور پھر میں 16 دسمبر کا حوالہ دوں گا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 15 مارچ 2023 عمران خان کی کاوشوں سے دنیا میں اسلاموفوبیا کے خلاف پہلا عالمی دن منایا جا رہا تھا، اور اسی دن 24 گھنٹے تک ان کے گھر زمان پارک لاہور پہ مسلح یلغار کی گئی؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ سزا دی جا رہی تھی، یہ سبق سکھایا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کیا، اب آپ اس کو بھگتے۔ اس کے ساتھ 5 اگست 2023 کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے جو بھارتی فیصلے 2020 میں کیا گیا کے خلاف یوم سیاہ پر سفیر کشمیر عمران خان کو ایک جھوٹے کیس میں قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سزا دے کر جلدی گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد ان دونوں موضوعات پر کبھی آپ نے کوئی حکومتی کوششیں دیکھی ہیں؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 5 اگست کو عمران خان نے جب بھارت نے کشمیر کو اپنے اٹوٹ انگ بنا لیا اور کہا کہ جناب اب یہ انڈیا کا یہ ساتھ خاص حصہ بلکہ انڈیا کے ساتھ میں لا لیا، اور جو کشمیر کا اسٹیٹس اسپیشل اسٹیٹس تھا انڈر آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 70 کے ذریعے وہ ختم کر کے پارٹ اینڈ پارسل بنا دیا، تو عمران خان نے بھرپور آواز اٹھائی، پوری دنیا میں ہر فورم پہ کشمیر کے ایشو کو اٹھایا، انڈیا کی جو ظلم و بربریت اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور کرفیو جو نافذ کیا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اور پاکستان میں بھی پوری شد و مد سے اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ لیکن اسی کی سزا جب انہوں نے 2023 کو 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کر کے دیا گیا، تو یہ فسطائیت، یہ انٹرنیشنل فسطائیت ہے، اور اسی فسطائیت کی یہ کڑی پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے، ان کا بغل بچہ بن کے، ان کے ایجنٹ کے طور پہ عمران خان کو 15 مارچ کو بھی سزا دی گئی زمان پارک پہ حملہ کروا کے، اور پھر 5 اگست کو ان کو گرفتار کر کے قید کر کے سزا دی گئی۔ پھر ایک اور چیز جو 16 دسمبر کا میں یاد دلانا چاہتا ہوں، 16 دسمبر 1971 پاکستان کی دو کے ہر روز تاریخ ہے، لیکن 16 دسمبر 1971 تاریخ ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، جب پاکستان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے انہی فسطائی طاقتوں کی بدولت، انہی ٹاؤٹوں، انہی ایجنٹوں کی بدولت 2 لاکھ کر دیے، تو 16 دسمبر تھا۔ اور پھر آپ یاد کیجئے جب عمران خان نے 2013 کے الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی اس کے خلاف دھرنا دیا اسلام آباد میں، 16 دسمبر 2014 کو APS آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردوں سے اٹیک کروایا گیا، حملہ کروایا گیا، جس میں ہمارے سینکڑوں بچے، اسٹوڈنٹس، طالب علم وہ شہید ہوئے، اور وہ 16 دسمبر اور پھر 16 دسمبر 2014، تو یہ بڑے مارک کر کے پلان کر کے یہ کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ یہ انڈیلیبریٹ نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں ڈیلیبریٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسرے ایشو پہ جو ویلاگ کرنے چاہ رہا ہوں، وہ آج کا جو اوورسیز پاکستانیوں کا ایک پروٹیسٹ تھا بیفور دی بلڈنگ آف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ واشنگٹن میں، جن کے بلڈنگ کے سامنے ہی ورلڈ بینک کا ہے۔ پاکستانی سارے دن وہاں پر رہے اور آتے رہے، جاتے رہے، خطاب کرتے رہے، پروٹیسٹ کرتے رہے۔ اب IMF والے اور جو ورلڈ بینک والے جو سٹافرز ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بتایا گیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ جو فنڈنگ کرتے ہیں، فنڈ ریلیز کرتے ہیں، قرض دیتے ہیں ممالک کو، تو اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ آپ جمہوری ممالک میں دیتے ہیں، آپ وہاں پر دیتے ہیں جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس کو میک شیور کیا جاتا ہے، جہاں پر آئین اور قانون کی حکومت ہو۔ لیکن اس وقت جو آپ کی نیگوسیشن 1.1 بلین جو کہ رہ گئی تھی قسط، اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، یا فردر جو آپ 6 ماہ کا ان کو آگے پلان دے رہے ہیں تقریباً 6-7 بلین ڈالر کا، اس حوالے سے نیگوسیشن کی جائے گی، جس کے لیے IMF اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہی جو اورنگزیب جو کہ HBL کا پہلے ہیڈ تھے، اس سے پہلے وہ JP مورگن میں بھی تھے اور ABS میں بھی تھے، پھر دوسرے اور بینکوں میں بھی کام کیا، پھر آج ان کو لے کر جب کے پاس ان کو نیشنلٹی بھی نہیں تھی اور پاکستان کا فارن منسٹر بنا دیا گیا، تو یہ ساری غیر قانونی اور غیر آئینی کام سارے دیکھ رہے ہیں۔ اس
में बताया गया कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है, चाहे वो प्रोविंशियल हुकूमत है या फेडरल हुकूमत है, वो पाकिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये फस्ताई है, ये गैर जमहूरी है, गैर आइनी है। असल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान है भरपूर तादाद में 2/3 में ना सिर्फ वफाक में जीते हैं बल्कि पंजाब में भी जीते हैं, लेकिन फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 के ज़रिए ये नाजायज़, ये गैर कानूनी हुकूमतें कायम की गई है। फिर इसके साथ साथ इनका जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है वो 2 साल से चल रही है। ये भी बताया गया कि ये जो सीरीज़ है, पहले पीडीएम है, फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई, वो सारी इसी की कड़ी थी। और अब जो हुकूमत है वो भी नुमाइंदा हुकूमत नहीं, यही फस्ताई ताकतों की कड़ी है, इन्हीं के टाउट्स हैं, ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप कुछ हल्के खुलवाएं, यहाँ पर स्क्रूटनी करें, उसके बाद जाएं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी नज़र आ जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जहाँ पर हम पाकिस्तानी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं जमहूरियत की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, कानून की हिक्मरानी के लिए, बुनियादी हकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली अमेरिका में अब वो लॉबिंग के ज़रिए ये काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कुछ दिनों बाद 20 मार्च को जो डोनाल्ड लू है उसको भी कांग्रेस में बुलाया गया है, वहाँ पर सवाल जवाब होंगे। और ना सिर्फ साइबर के हवाले से होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेसमैन को जो अप्रोच किया गया है आप उनको सवाल दें, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं मालूम। आप उनको बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो जमहूरी नहीं है, वो गैर जमहूरी है, गैर आइनी है, मार्शल लॉ प्लस है। ये सारे क्वेश्चन डोनाल्ड लू से करें और उनको ये भी यकीनी तौर पे साइबर के हवाले से कहें कि जनाब आपकी वजह से जो अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में जो 2 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंटरलिंक्ड है माशी इस्तेकाम से, जिसकी वजह से माशी इस्तेकाम नहीं आ सका और फिर पाकिस्तान तेज़ी से तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहा है हर मैदान में, चाहे माशी है, माशरती है, सियासी है, आइनी है, जमहूरी है। तो उस हवाले से आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, अपना रोल प्ले कीजिए, आप मजबूत हों, आप रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जो यूरोप में रहते हैं, यूरोपीय यूनियन में, आप ब्रसेल्स में, आप जिनेवा में आवाज़ उठाएं, लंदन में आवाज़ उठाएं। अपने पहले भी जब आपने तहरीक चलाई थी और आपने जल्द से जुलूस रैलीज किए थी, आप भी पूरी तरह प्लान करें एक रैलीज की शक्ल में, प्रेशर बिल्ड करके, डिप्लोमेटिक प्रेशर के ज़रिए, ताकि इस गैर जमहूरी ताकतों में जहाँ पर हम लड़ रहे हैं आप अपना रोल प्ले कर सकें, ताकि इनको हम जल्द से जल्द घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। आखिर में चंद पोस्टें जिसमें वो मैं जिस तरह पहले आखिर में करता हूँ, वो चंद पोस्टें दोस्तों की वो नज़र करता हूँ। धरती माँ पर मुसल्लत शुदा कम ज़र्फ हलकों की जानिब से ईवीएम मशीन को मुस्तरद करने की वजह यही तमाशा करना था। फॉर्म 47 की पैदावार नाजायज़ हुकूमत अवामी ताकत से नहीं बल्कि खलाई मखलूक की ताकत से नाच रही है। एडवोकेट शाकिर बुज़दार। यह गलत तासर दिया गया कि मैं खुद जनरल बाजवा के पास गया था। मुझे 2 लोगों ने बाजवा के पास भेजा था, एक मरियम नवाज़ और दूसरा नवाज शरीफ। ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है। 127 अरब डॉलर के मकरूज़ मुल्क का एक असिस्टेंट कमिश्नर 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 6 गार्ड्स के साथ प्याज टमाटर का रेट चेक करता है कि कहीं रेडी वाला कौम को लूट तो नहीं रहा। आखिर में जो अभी ये नाजायज़ और गैर आइनी हुकूमतें सूबे में मौजूद हैं और वफाक में, उस हवाले से कि पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ की रिहाइश गाह को वज़ीर आला हाउस डिक्लेयर करने का फ़ैसला और आला तरीन प्रोटोकॉल देने का फ़ैसला। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का अपनी साहिबजादी को खातून अव्वल का दर्जा देने का फ़ैसला। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर पहले ही पंजाब स्पेशल यूनिट के 45 कमांडो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हें प्राइवेट 14 एहलकार अलग हैं, जबकि आसफा भुट्टो के पास पहले ही 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र और 44 कमांडोज तैनात हैं। इस मुल्क में गरीब मर गया, सहरी करने को खाना नहीं, महंगाई रिकॉर्ड तोड़, लेकिन इनकी अयाशियाँ ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। मैं आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीलॉग आपको रेगुलर नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम
زندہ باد.